جو کام معصوم سے زبردستی کروایا جائے وہ سنت نہیں ہوتی. پھر ایسا نہ ہوتا کہ سکینہ ان زنجیروں پہ روتی ہوئی نظر نہ آتی. اگر ہتھکڑیاں پہنانا سنت سجاد ہے پھر سیدہ زینب کی چادر کو لٹنے کو کیا کہو گے؟ یہیں پر شیطان شریعت اور کلچر کو کلیش میں لاتا ہے، اور جب دونوں چیزیں کلیش میں آتی ہیں پھر ایسی ویڈیوز منظر عام پہ آتی ہیں کہ ماتمیوں نے حلقہ بنایا ہوا ہے اور خواتین نے چادریں اتاری ہوئی ہیں اور ان ماتمیوں کے بیچ میں چل رہی ہیں اور یہ ہائے حسین کر کے رو رہے ہیں. ارے تیری ہائے پہ سجاد کی لعنت بھیج رہے ہوں گے کیونکہ تم نے شریعت کو پامال کیا اور اسی شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنے سر کو کٹوا دیا تھا. سب سے زیادہ جس چیز نے دین کو نقصان دیا ہے وہ ہمارے کلچر نے نقصان دیا ہے. اے انسان سوچ کہ تمہارے کلچر کا کون سا حصہ شریعت کی پیروی کرتا ہے اور کون سا حصہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے. اگر آج سے مومن سوچنا شروع کر دے، یہ خاتون سوچنا شروع کر دے کہ میں جس طرح عزاداری کر رہی ہوں کیا یہ عزاداری کہیں میری شریعت سے ٹکرا تو نہیں رہی؟ کیا کہیں چونکہ خواتین کی ایک صفت ہے اس لیے معصوم فرماتے خاتون کا وجود اچھا بھی ہے اور خاتون کا وجود ایک نظر سے خطرناک بھی ہے، کیونکہ خاتون کو اگر کسی چیز کی عادت بن جائے یہ اپنی عادتوں کو شریعت سمجھنے لگتی ہے. خاتون شریعت کو کریٹ کرتی ہے. جنگ جمل اس کا ایک رخ ہے کہ وہاں پر تقریریں ہونے لگی کہ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج جو ہے وہ ام المومنین ہے. تو مسلمان دوڑے دوڑے آئے، نماز بھی یہ ہے، روزہ بھی یہ ہے، حج بھی یہ ہے کہ کل میں نے کہا نا سکر العلم، علم کے نشے نے لوگوں کو گمراہ کر دیا. تو مجھے سوچنا یہ ہے کہ میری شریعت کے مقابلے میں کلچر آ رہا ہے. رسول خدا کے جانے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز نے اسلام کو نقصان دیا وہ عرب کلچر نے نقصان دیا. 40 سال تک رسول اس کلچر کو بناتے رہے. وہ کلچر جس میں بیٹیاں دفن کی جاتی تھی، وہ کلچر جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ کے چہرے پہ خوشی نہیں غم کے آثار آتے تھے. اس کلچر میں رسول نے کہا کہ بیٹا اگر برکت ہے تو بیٹی رحمت ہے. یہ رسول نے اس کلچر کو بدلنے کی کوشش کی. وہ کلچر جس میں صرف ایک اونٹ کے لیے 4 مہینے 1 سال لوگ لڑتے رہتے تھے کہ تم نے میرے قبیلے کو گالی دی، تم نے میرے قبیلے کو گالی دی. جس طرح بھی ہو رہا ہے ایک بھینس کے لیے بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، کوئی چچا کو مار دیتا ہے، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. یہ عصبیت کا کلچر، اللہ نے اس کلچر کو تباہ کرنے کے لیے کچھ حرام مہینوں کو خلق کیا کہ ان مہینوں میں تمہارے اوپر حرام ہے کہ تم ایک دوسرے کا خون بہاؤ. وہ عرب جو خون بہانے کے پیاسے تھے اب اللہ نے 4 مہینے کے لیے اس کو بین کر دیا، اس کو بند کر دیا. تو جو روز خون بہانے کا عادی ہو اور 4 مہینہ کسی کا خون نہ بہائے تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر سے خون بہانے کی عادت ہی نکل جائے گی. آہستہ آہستہ شراب کی عادت نکالی، خون بہانے کی عادت نکالی. وہ عرب جس میں سپر کلاس تھا، اپر کلاس تھی، یہ بڑی کلاس والا ہے، یہ چھوٹی کلاس والا ہے. جس طرح یہی کلچر ہمارے یہاں بھی ہے. وہ ڈیفینس سے امیروں کا علاقہ ہے، یہ ملیل غریبوں کا علاقہ ہے، کرونگی چلے جاؤ غریبوں کا علاقہ ہے. تو ہمارے یہاں کلاس بندی ہے، یہ A کیٹیگری ہے، یہ B کیٹیگری ہے، یہ C کیٹیگری ہے. رسول نے ساری کیٹیگریوں کو ٹھوکر مار کے بتایا بلال بھی انسان ہے، تو بھی انسان ہے، رنگ فرق ہے، ڈھنگ فرق ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا رنگ کو نہیں دیکھتا، لباس کو نہیں دیکھتا، امیری کو نہیں دیکھتا، غریبی کو نہیں دیکھتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے وجود میں میری اطاعت کتنی زیادہ ہے، وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے.